آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ آذربائیجان، یہ نام جب بھی ذہن میں آتا ہے تو اکثر خبروں میں چلنے والے تنازعات یا پھر توانائی کے بڑے بڑے منصوبوں کا خیال آتا ہے نا؟ لیکن ان سرخیوں کے پیچھے ایک بہت گہری کہانی چھپی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں قدیم ثقافت ہے، بڑی بڑی سلطنتیں ہیں اور ایک بالکل منفرد شناخت ہے۔ تو چلیں آج مل کر اسی داستان کو کھوجتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس سے آگ کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ نام کہاں سے آیا؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں شروع کرنا ہوگا اس کے جغرافیہ سے۔ ذرا تصور کریں کہ آذربائیجان ایک پل کی طرح ہے، ایک ایسی زمین جو یورپ اور ایشیا کے بالکل سنگم پر ایک بہت ہی اہم جگہ پر واقع ہے۔ اور یہ صرف نقشے کی ایک لکیر نہیں ہے، نہیں، یہ وہ اصل طاقت ہے جس نے اس کی ثقافت، اس کی تاریخ اور یہاں تک کہ اس کی تقدیر کو شکل دی ہے۔ اور جو ہم نے بات کی تھی آگ کی سرزمین کی، اس کا راز بھی اسی قدیم تاریخ میں چھپا ہوا ہے۔ یہ نام اصل میں زرتشتی مذہب سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ سرزمین جس کی حفاظت مقدس آگ کرتی ہے۔ سوچیں، یہ نام ہی اس خطے کی گہری روحانی تاریخ کی گواہی دے رہا ہے۔ تو چلیں اب ذرا اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہمارے سفر کا پہلا حصہ اسی بات پر ہے کہ کس طرح نقشے پر آذربائیجان کی جو پوزیشن ہے اس نے اس کی پوری شناخت کو بنایا ہے۔ اچھا، اب ذرا نقشے پر نظر ڈالیں۔ ایک نظر میں ہی اس کی اسٹریٹجک اہمیت بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، مشرق میں تو ہے بحیرہ کیسپیئن، لیکن اصل کہانی اس کے پڑوسیوں میں ہے۔ شمال میں روس جیسی بڑی طاقت، جنوب میں ایران، اور پھر مغرب میں ترکی، جارجیا اور آرمینیا۔ مطلب یہ کہ یہ ملک دنیا کے سب سے پیچیدہ جیو پولیٹیکل خطوں میں سے ایک، یعنی جنوبی قفقاز کے بالکل بیچوں بیچ واقع ہے۔ اور یہ جو آگ کی بات ہو رہی ہے یہ صرف پرانی کتابوں کی کہانی نہیں ہے۔ آج بھی یاناڑ داغ جیسی جگہیں اس کی جیتی جاگتی مثال ہیں۔ یہ ایک جلتا ہوا پہاڑ ہے جہاں قدرتی گیس کی وجہ سے آگ کے شعلے صدیوں سے، جی ہاں، صدیوں سے مسلسل بھڑک رہے ہیں۔ یہ چیز اس کے قدیم نام کو آج کی حقیقت سے جوڑ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، جغرافیہ کی بات تو ہوگی، اب چلتے ہیں اس کی تاریخ کی طرف۔ اور اس کی تاریخ بھی کوئی عام داستان نہیں ہے، یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے ایک طرف تو بڑی بڑی سلطنتوں نے لکھا اور دوسری طرف مزاحمت کے جذبے اور ایک قومی شناخت کے ابھرنے نے اسے بالکل منفرد بنا دیا۔ اس کی تاریخ میں بہت اتار چڑھاؤ ہیں۔ دیکھیں، قدیم دور میں یہاں فارسی سلطنتوں کی حکومت تھی، پھر 19ویں صدی آئی تو روسی سلطنت نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1918 میں آزادی کا ایک چھوٹا سا مختصر سا دور آیا، لیکن وہ بھی زیادہ دیر نہ چلا اور یہ سوویت یونین کا حصہ بن گیا۔ اور پھر آخر کار 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس نے اپنی آزادی دوبارہ حاصل کی۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو 1918 سے 1920 کا مختصر دور تھا اس میں جو آذربائیجان ڈیموکریٹک ریپبلک بنی تھی، وہ تاریخ میں ایک بہت بڑا سنگ میل تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کی پہلی مسلم اکثریت سیکولر اور جمہوری ریاست تھی، اور تو اور اس نے بہت سے مغربی ممالک سے بھی پہلے خواتین کو ووٹ دینے کا حق دیا تھا۔ یہ واقعی ایک بڑی بات تھی۔ تو جب سوویت یونین ختم ہوا، آذربائیجان ایک بالکل نئے اور سچ پوچھیں تو ایک ہنگامہ خیز دور میں داخل ہوا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جسے 3 بڑی طاقتوں نے شکل دی: تیل، اقتدار اور ایک بہت لمبا چلنے والا تنازع جس نے اس کے مستقبل کی سمت ہی بدل دی۔ آج کے آذربائیجان کی معیشت کی اگر بات کریں تو اس کی ریڑھ کی ہڈی تیل ہے۔ سیدھی سی بات ہے، تیل اور قدرتی گیس کی جو بے پناہ دولت ہے اس نے اس ملک کو ایک بہت اہم معاشی کھلاڑی بنا دیا ہے۔ اس کی GDP کھربوں میں ہے، لیکن اس معاشی دولت کے ساتھ ساتھ ایک بہت پیچیدہ سیاسی منظرنامہ بھی جڑا ہوا ہے۔ 1993 سے ایک ہی خاندان، علیف خاندان، اقتدار میں ہے۔ بہت سے بین الاقوامی مصبرین اس حکومت کو آمرانہ کہتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں انسانی حقوق کے مسائل، میڈیا کی آزادی پر پابندیاں اور ایسے انتخابات شامل ہیں جن پر اکثر دھاندلی کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ اور آج کے آذربائیجان کی بات ہو اور اس ایک مسئلے کا ذکر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
ایک ایسا سایہ جو پچھلی 3 دہائیوں سے اس ملک پر منڈلا رہا ہے، نگورنو قرباخ کا تنازع۔ شاید کسی بھی دوسرے مسئلے سے زیادہ اسی ایک تنازع نے اس کی پوری سیاست کی سمت طے کی ہے۔ اب یہ تنازع بہت پیچیدہ ہے، تو اسے سمجھنے کے لیے اس کے اہم مراحل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے 1990 کی دہائی میں پہلی جنگ ہوئی، جس کے بعد آرمینیائی نسل کے لوگوں نے اس علاقے پر کنٹرول کر لیا۔ پھر کئی دہائیوں بعد 2020 میں دوسری جنگ ہوئی، جس میں آذربائیجان نے ایک بڑا حصہ واپس لے لیا، اور آخر میں 2023 میں ایک فوجی کارروائی ہوئی جس نے اس خود سختہ جمہوریہ کو ختم کر دیا، اور وہاں سے آرمینیائی نسل کے ہزاروں لوگ نکل گئے۔ اچھا، سیاست اور تنازعات سے ہٹ کر بھی ایک آذربائیجان ہے، اور وہ ہے اس کی ثقافت کا آذربائیجان۔ اور یقین مانیں، یہ بھی اتنا ہی دلچسپ ہے۔ ایک ایسا بھرپور ثقافتی ورثہ جہاں بالکل اس کے جغرافیہ کی طرح مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو اقتباس ہے نا، یہ ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ ثقافتی بات بتاتا ہے۔ دیکھیں، آذربائیجانی لوگ نسلی طور پر تو ترک ہیں، لیکن ان کی ثقافت، خاص طور پر ان کی میوزک، ترکی سے زیادہ ایران کی روایات سے قریب ہے۔ یہ اس بات کا بہترین ثبوت ہے کہ یہ ملک واقعی ایک ثقافتی چوراہا ہے۔ اور یہ تو صرف چند مثالیں ہیں۔ آذربائیجان کے پاس ایسے بہت سے ثقافتی خزانے ہیں جنہیں پوری دنیا مانتی ہے، چاہے وہ مقام کی روح پرور میوزک ہو، باکو کے قدیم قلعہ بند شہر کے اندر چھپے راز ہوں، یا پھر قالین بننے کا صدیوں پرانا فن۔ یہ سب چیزیں آج عالمی ورثے کا حصہ ہیں۔ اب آتے ہیں مذہب کی طرف، اور یہاں بھی ایک دلچسپ تضاد نظر آتا ہے۔ آبادی کی تقریباً 97% اکثریت مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود ملک کی جو سرکاری شناخت ہے وہ مکمل طور پر سیکولر ہے، یعنی آئین یہ کہتا ہے کہ ریاست اور مذہب بالکل الگ الگ ہیں، اور حکومتی معاملات میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو اس کی تاریخ، اس کا جغرافیہ، اس کی سیاست اور ثقافت، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آذربائیجان کا مستقبل کیسا ہوگا، آگے کا راستہ کیا ہے؟ اگر اس پوری گفتگو کا ایک نچوڑ نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ آذربائیجان کی کہانی اصل میں تضادات کی کہانی ہے۔ یہ متضاد قوتوں کے بیچ توازن قائم رکھنے کا ایک مسلسل سفر ہے۔ اسے ایسے دیکھیں، ایک طرف تو اس کی قدیم شناخت ہے، آگ کی سرزمین، جو اس کی زرتشتی تاریخ سے جڑی ہے، اور دوسری طرف ہے آج کے دور کی تیل اور گیس کی بے پناہ دولت۔ بالکل اسی طرح ایک طرف یہ جغرافیائی طور پر یوریشیا کا مرکز ہے، تو دوسری طرف ثقافتی طور پر یہ فارسی، ترک اور روسی اثرات کا ایک حسین سنگم ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آذربائیجان ایک ایسی قوم ہے جو مسلسل 3 چیزوں کے درمیان ایک نازک توازن بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک طرف اس کی تاریخ کا ورثہ، دوسری طرف اس کے جغرافیہ کی حقیقتیں، اور تیسری طرف مستقبل کے لیے اس کے بڑے بڑے عزائم۔ اور یہی ہمیں ہمارے آخری اور سب سے اہم سوال پر لاتا ہے، کیا آذربائیجان، جو آگ اور سنگم کی سرزمین ہے، اپنی بے پناہ توانائی کی دولت کو اپنی پیچیدہ تاریخ اور مشکل جغرافیہ کے دباؤ سے نمٹنے کے لیے استعمال کر پائے گا؟ کیا یہ اپنے ماضی اور حال میں توازن قائم کر کے ایک مستحکم مستقبل بنا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید صرف آنے والا وقت ہی دے گا۔ جی، تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔